کہ جنگ میں نماز کا طریقہ پتہ چلا، اور میں نے آپ کو وہ پوری تفصیل سے بتایا تھا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ نارمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے، جیسے سب پڑھتے ہیں ایک امام کے پیچھے. یہ ممکن نہ ہو تو ایک امام کے پیچھے اس طرح سے پڑھیں گے کہ ایک رکعت ایک جماعت پڑھے گی، وہ چلی جائے گی، پھر دوسری جماعت دوسری رکعت پڑھے گی اور پھر پہلی رکعت مکمل کرے گی. یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر دو دو تین تین جماعتیں ہوں گی نارمل پراپر طریقے سے. وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو پھر انفرادی ہر شخص نماز پڑھے گا قیام کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے، جماعت کی نماز نہیں ہوگی. پھر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سواری پر جیسے چاہیں جدھر بھی رخ ہے آپ نے فرض کی نیت باندھ لینی ہے. یہ بھی ممکن نہ ہو، لڑائی اتنی شدید ہو کہ ڈر ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر ہم غافل ہوئے اور گھوڑے پر یا ٹینک پر بیٹھے ہوئے ہم نے نماز کی نیت کر لی، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، تو پھر نماز ایسی سخت مجبوری میں ساقط ہوگی، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے. خاص طور پہ اس موقع پہ اپنی جان بچانے سے مقصد پوری قوم کی جان ہے. اگر یہ نمازی ہی سارے شہید ہو گئے تو پیچھے تو لوگوں کو نقصان ہوگا. تو یہ بھی ہمیں نماز کے مسائل اسی رکوع سے ہمیں پتہ چلے. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلحہ کی اور حفاظتی تدبیروں کی کتنی اہمیت ہے. اسی رکوع سے پتہ چلا کہ اللہ فرماتے ہیں کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ اور ایک ہی دفعہ میں تمہیں حملہ کر کے ہلاک کر دیں. تو عبادت بھی کرنی ہے اور اسباب بھی اپنے بچاؤ کے اختیار کرنے ہیں. تو یہ تو ایک سائن ہے، ایک اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اصل میں یہ ایک اصول دنیا کے ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ مسلمان نے عبادت بھی کرنی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی کرنی ہے، کیونکہ اس زمانے میں آپ کی بقا ممکن نہیں ہے ٹیکنالوجی میں اور دیگر جو معاملات دنیا چلانے کے لیے ضروری ہے ان میں ترقی کیے بغیر کسی قوم کے لیے اپنے آپ کو باقی رکھنا ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک اصول ہمیں پتہ چلا، اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اس سے غافل ہیں. اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ دو نمازیں سفر کے دوران بہت سے فقہا کے نزدیک اکٹھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی قضا کر کے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے گا، جس کی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. نماز کو وقت سے مقرر کرنا سفر میں بھی جائز نہیں ہے. تو قرآن مجید کے اس رکوع میں امام ابو حنیفہ کے اس موقف کی بھی مضبوط دلیل ہمیں ملتی ہے کہ اگر نماز کو قضا کر دینے کی اجازت ہوتی تو یہ صلاۃ خوف کیوں نازل ہوتی پھر، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی میں یہ کیوں فرماتے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر مقررہ وقت میں